بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ایمان لانے اور اس کے اسباب میں بہت سے اقوال ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ بعد سے 20 سال پہلے آپ نے خواب دیکھا کہ چاند آسمان سے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر کعبہ میں آ گرا۔ مکہ کے ہر گھر ایک ایک ٹکڑا گرا، پھر تمام ٹکڑے اکٹھے ہو کر پہلی شکل پر آ گئے اور آسمان کی طرف واپس چلے گئے، مگر وہ ٹکڑا جو آپ کے گھر آیا وہیں رہ گیا۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ وہ تمام ٹکڑے مل کر آپ کے گھر آ گئے اور آپ نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا۔ ان انوار کے حالات دریافت کرنے کے لیے اگلی صبح یہودی عالم کے پاس گئے اور اس سے تعبیر پوچھی۔ یہودی عالم نے کہا، یہ اضغاث و احلام میں سے ہے جس کا کوئی اعتبار نہیں۔ کچھ عرصہ اسی طرح گزرا۔ اپنی تجارت کے سلسلے میں بحیرہ رحب کے خانقاہ میں پہنچے اور رحب سے اپنے خواب کی تعبیر پوچھی۔ رحب نے کہا، آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا، میں قریشی ہوں۔ رحب نے کہا، مکہ میں تمہارے درمیان میں ایک پیغمبر ظاہر ہوگا، اس کا نور ہدایت مکہ کے ہر گھر میں پہنچے گا۔ آپ ان کی زندگی میں ان کے وزیر ہوں گے اور پیغمبر کی وفات کے بعد ان کے خلیفہ ہوں گے۔ ابو بکر صدیق نے کہا، میں خواب کو پوشیدہ رکھتا تھا، یہاں تک کہ خدا تعالیٰ نے واقعی پیغمبر کو خلق کی خدمت کے لیے بھیجا۔ جب مجھے آپ کے ظہور کی خبر ملی، آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے مجھے اسلام کی دعوت دی۔ میں نے عرض کی، ہر پیغمبر کی نبوت پر دلیل ہوتی تھی، آپ کی کیا ہے؟ نبی کریم نے فرمایا کہ میری نبوت کی دلیل وہ خواب ہے جو تم نے دیکھا تھا۔ اور یہودی عالم نے کہا تھا، اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ رحب نے اس کی اس طرح تعبیر کی۔ میں نے پوچھا، آپ کو اس کی کس نے خبر دی؟ آپ نے فرمایا، مجھے جبرائیل علیہ السلام نے اطلاع دی ہے۔ میں نے کہا، اس سے زیادہ میں آپ سے کوئی دلیل نہیں پوچھتا، اور آپ نے کلمہ شہادت پڑھ لیا۔ صدیق سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا، زمانہ جاہلیت میں ایک روز ایک درخت کے نیچے بیٹھا ہوا تھا۔ اس درخت کی ایک شاخ میری طرف اس قدر جھکی کہ میرے سر کے ساتھ آ لگی۔ میں اسے دیکھتا رہا اور سوچتا رہا کہ یہ کیا چاہتی ہے۔ اس درخت سے میرے کان میں آواز سنائی دی کہ ایک پیغمبر فلاں وقت میں ظاہر ہوگا، لوگ اس پر ایمان لائیں گے، تجھے چاہیے کہ ان میں سب سے نیک بخت بنے۔ میں نے اس سے کہا کہ وضاحت سے بیان کر کہ وہ پیغمبر کون ہے، اس کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم۔ میں نے کہا، وہ میرا دوست، حبیب اور ساتھی ہے۔ میں نے اس درخت سے وعدہ لیا کہ جب وہ مبعوث ہو مجھے خوشخبری دے۔ جب نبی کریم مبعوث ہوئے، اس درخت سے آواز آئی، اے ابو قحافہ کے بیٹے، مستعد ہو جا اور کوشش کر، کیونکہ اس کی طرف وحی آ گئی ہے۔ مجھے رب موسیٰ کی قسم ہے کہ کوئی تجھ سے سبقت نہیں لے جائے گا۔ جب صبح ہوئی، رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا، اے ابو بکر، میں تجھے خدا اور رسول کی طرف بلاتا ہوں۔ میں نے کہا، انک رسول اللہ بالحق بعثک سراجا منیرا، پس آپ پر ایمان لے آیا اور آپ کے قول کی تصدیق کی۔ ایک دوسری روایت یہ ہے کہ جب خواجہ لولاق کے جست ہمت پر انار اصل ناک کی خلعت آراستہ ہوئی تو آپ نے سوچا، کوئی ایسا رازدہ چاہیے جو اس بات کے سننے کی طاقت رکھتا ہو اور مصلحت کی جانب کو ترک نہ کرے۔ پس ابو بکر کی دوستی جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم
آپ کے دل مبارک میں درجہ اعتبار کو پہنچی ہوئی تھی۔ اشارہ کیا کہ ابو بکر کمال عقل سے موصوف اور حسن و اعتقاد اور دوستی کے خلوص کے ساتھ معروف ہے، اس بات کی اہلیت رکھتا ہے کہ اسے اس امر میں رازدہ بنایا جائے۔ آپ نے پختہ ارادہ کیا کہ صبح اس کے پاس جائیں گے اور اس راز سے اس کو آگاہ کریں گے۔ ابو بکر ساری رات اس سوچ میں مستغرق رہے کہ یہ دین جو ہمارے آباء و اجداد کا پسندیدہ ہے، فطرت سلیم اور عقل کے نزدیک پسندیدہ نہیں ہے، اور ایسی چیز کی عبادت کا کیا فائدہ جو نہ نقصان کو دور کر سکتی ہو نہ ہی نفع بخش ہو۔ خدا تعالیٰ جو زمین و آسمان کا خالق ہے اور بصائر ابرار کی روشن رائے کا موجد ہے، عبادت کا حقدار کیوں نہیں؟ انہوں نے فیصلہ کیا کہ صبح سید ابرار کی روشن رائے سے جو خدائی فیض اور توفیق الہی کے جائے نزول ہیں، ہدایت اور مشورہ حاصل کریں اور اس راز کو ان کی مجلس میں کھول دیں۔ دونوں ایک دوسرے کی ملاقات کے ارادے سے چل پڑے۔ رستے میں دونوں کی ملاقات ہو گئی۔ پیغمبر نے فرمایا، میں ایک بھلائی کے مشورے کے لیے آ رہا تھا۔ ابو بکر نے عرض کی، میں بھی ایک دینی مہم میں آپ کی خدمت میں آ رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رات سے پردہ اٹھائیے۔ ابو بکر نے عرض کی، ہر کام میں آپ پیش روح ہیں، پہلے آپ اظہار فرمائیے۔ پیغمبر نے فرمایا، کل فرشتہ مجھ پر ظاہر ہوا اور خدا کا پیغام لایا کہ لوگوں کو خدا تعالیٰ کی طرف بلاؤ۔ میں حیران ہوں، تمہارے پاس آیا ہوں کہ تم کو رہنمائی کروں، دعوت کے سلسلے میں جو تمہاری رائے ہو اس کے مطابق عمل کریں گے۔ ابو بکر نے عرض کی، پہلے مجھے دین کے شرف سے سرفراز کریں کہ کل سے میں سوتے جاگتے اسی فکر میں ہوں اور آج آپ سے یہ بات سن رہا ہوں۔ پیغمبر اسلام اس بات سے خوش ہوئے، فی الفور اسلام پیش کیا اور ابو بکر نے اسلام کی دعوت کو قبول کر لیا، مؤمنین کے پیشرو اور سب سے پہلے اسلام لانے والے بنے۔ حصاص التقیہ میں عبداللہ بن مسعود سے ابو بکر کا ایک قول نقل کیا گیا ہے کہ بعث سے پہلے میں تجارت کی غرض سے ملک یمن کی طرف گیا۔ قبیلہ ازد کے ایک 390 سالہ بوڑھے کے پاس اترا جس نے آسمانی کتابیں پڑھی ہوئی تھی۔ جب اس جاہدیدہ بوڑھے نے مجھے دیکھا، اس نے کہا، میرا خیال ہے کہ تم حرم کعبہ سے تعلق رکھتے ہو۔ میں نے کہا، ہاں۔ اس نے پوچھا، کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہو؟ میں نے کہا، بنی تمیم سے۔ اس نے کہا، ایک نشانی باقی رہ گئی۔ میں نے پوچھا، وہ کون سی؟ اس نے کہا، اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھائیے۔ میں نے کہا، جب تک اپنا مقصد بیان نہیں کرتے میں نہیں اٹھاؤں گا۔ اس نے کہا، میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ حرم میں ایک پیغمبر مبعوث ہوگا، اس کے 2 معاون ہوں گے، ایک جوان، دوسرا ادیڑ عمر، سفید چہرے، لاغر جسم کا ہوگا، اس کے پیٹھ پر داغ بائیں ران کی طرف نشانی ہے۔ میرا خیال ہے کہ وہ شخص تم ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ اس داغ کو تمہارے پیٹ پر دیکھوں۔ ابو بکر نے فرمایا، میں نے کپڑا پیٹھ سے اٹھایا، میں نے دیکھا کہ میری ناف کے اوپر ایک سیاہ خال ہے۔ اس نے کہا، رب کعبہ کی قسم، وہ ادیڑ عمر آپ ہی ہیں۔ اس نے مجھے شفقت سے وصیت کی تھی کہ یمن میں اپنا کاروبار اس کی تکمیل کے بعد اسے الوداع کہنے کے لیے آؤ۔ جب میں اس کے پاس آیا، اس نے کہا، میرے پاس اس پیغمبر کی تعریف میں چند اشعار ہیں، آپ ان کو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچا دیں گے؟ میں نے کہا، ہاں پہنچا دوں گا۔ اس نے 12 اشعار مجھے پڑھ کر سنائے۔ ابو بکر صدیق نے کہا، میں نے اشعار اس پیر مرد سے یاد کر لیے اور اس کی وصیتوں کو قبول کیا اور مکہ میں واپس آ گیا۔ جب میں اپنے گھر میں آیا تو عتبہ بن ابی مغیث، شبا اور ابو الجنتری اور چند اور قریشی آئے ہوئے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کوئی نئی چیز آپ کے ہاں پیدا ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا، اس سے زیادہ کیا عجیب بات ہوگی
کہ ابو طالب کے یتیم نے اٹھ کر پیغمبری کا دعویٰ کر دیا ہے اور ہمیں کہتا ہے کہ تم باطل ہو اور تمہارے آباء و اجداد بھی باطل پر تھے۔ اگر آپ کی امداد و اعانت اسے نہ ہوتی تو ہم اسے امن نہ دیتے۔ اب جب کہ آپ خود تشریف لے آئے ہیں، خود ہی اس کام کو پایا تکمیل تک پہنچائیے، کیونکہ وہ آپ کا دوست ہے۔ جب میں نے ان سے یہ بات سنی تو ان کو معذرت کر کے واپس کر دیا۔ میں نے پوچھا محمد کہاں ہیں؟ انہوں نے بتایا ختیجہ بنت خویلد کے گھر میں ہیں۔ میں جا کر دروازے پر بیٹھ گیا۔ جب مصطفیٰ باہر نکلے تو میں نے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کیا ہے جو آپ کی طرف سے باتیں بیان کی جاتی ہیں؟ پیغمبر نے فرمایا اے ابو بکر، میں خدا تعالیٰ کا رسول ہوں، آپ مجھ پر دوسرے لوگوں کے ساتھ ایمان لے آئیں تاکہ خدا تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر سکیں اور دوزخ سے ہمیشہ کے لیے چھوٹ جائیں۔ میں نے کہا آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میری دلیل وہ بوڑھا ہے جسے آپ یمن میں ملے تھے۔ انہوں نے کہا میں بہت سے بوڑھوں سے ملا ہوں اور ان سے خرید و فروخت کی ہے۔ آپ نے فرمایا وہ بوڑھا جس نے 12 اشعار بطور امانت آپ کو دیے ہیں اور میرے پاس بھیجے ہیں، اور وہ 12 اشعار آپ نے ابو بکر کو پڑھ کر سنائے۔ ابو بکر نے عرض کی کس نے آپ کو اس حال کی خبر دی؟ آپ نے فرمایا مجھے اس بزرگ فرشتے نے بتایا جو مجھ سے پہلے تمام پیغمبروں پر اترا تھا۔ میں نے کہا ہاتھ بڑھائیے۔ میں نے آپ کا دست مبارک پکڑ کر کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان رسول اللہ۔ میں خوشی خوشی گھر لوٹا۔ قبول اسلام میں شرف سیدنا ابو بکر صدیق اسلام قبول کرنے والے دوسرے شخص تھے۔ آپ سے پہلے حضور نبی کریم کی زوجہ ام المؤمنین ختیجہ بنت خویلد نے اسلام قبول کیا۔ علی المرتضیٰ سے کسی نے پوچھا کہ مہاجرین و انصار نے سیدنا ابو بکر کی بیعت میں سبقت کیوں کی جبکہ آپ کو ان پر فوقیت حاصل تھی؟ علی المرتضیٰ نے جواب دیا کہ سیدنا ابو بکر کو 4 باتوں میں فوقیت حاصل تھی۔ میں ان کا ہم سفر نہیں تھا، اسلام کا اعلان کرنے میں، ہجرت میں پہل کرنے میں، غار میں حضور نبی کریم کے ساتھ ہونے اور اعلانیہ نماز پڑھنے میں وہ مجھ سے آگے تھے۔ انہوں نے اس وقت اسلام کا اظہار کیا جب میں اسے چھپا رہا تھا۔ قریش مجھ کو حقیر سمجھتے تھے جبکہ وہ ابو بکر کو پورا وزن دیتے تھے۔ اللہ کی قسم اگر سیدنا ابو بکر کی یہ خصوصیات نہیں ہوتی تو اسلام اس طرح نہ پھیلتا، اور طالوت کے ساتھیوں نے نہر سے پانی پی کر جس کردار کا اظہار کیا تھا، اسی طرح اس کردار کا اظہار لوگ یہاں بھی کرتے۔ دیکھتے نہیں کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے دوسرے لوگوں کو ڈانٹا وہاں سیدنا ابو بکر کی تعریف بھی کی۔ امام جلال الدین سیوطی بیان کرتے ہیں امام ابو حنیفہ کی رائے ہے اور اس کی تائید ترمذی شریف کی حدیث سے بھی ہوتی ہے کہ مردوں میں سب سے پہلے اسلام ابو بکر صدیق نے قبول کیا، عورتوں میں سب سے پہلے اسلام ام المؤمنین ختیجہ نے قبول کیا، جبکہ بچوں میں سب سے پہلے اسلام سیدنا علی المرتضیٰ نے قبول کیا۔ سب سے پہلے جن ہستیوں نے قبول اسلام کی دعوت پر لبیک کہا وہ ابو بکر صدیق، ختیجۃ الکبریٰ، علی المرتضیٰ اور زید بن حارثہ ہیں۔ ختیجہ نبی کریم کی اہلیہ تھی، علی نبی کریم کے نابالغ چچا زاد بھائی تھے اور آپ کی زیر کفالت تھے۔ زید بن حارثہ پہلے حضور نبی اکرم کے غلام تھے، پھر آپ نے ان کو آزاد کر دیا، لیکن انہوں نے آپ کا خادم بن کر آپ کے پاس ہی رہنے کو ترجیح دی، چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنا بیٹا بنا لیا۔ اس لحاظ سے تینوں حضور نبی کریم کے گھر کے افراد تھے۔ ابو بکر صدیق گھر سے باہر کے آدمی تھے، تاہم انہوں نے عوام الناس میں سب سے پہلے قبول اسلام کا شرف حاصل کیا، اس لیے اول المسلمین کہلائے۔